کو نہ بتایا، ایک کو بتا دیا ایک کو نہ بتایا، جس کو نہیں بنایا وہ امتحان فیل ہو گیا۔ اس میں اب انصاف والی بات کہاں تک ہوئی، یہ بات دل میں کھٹکتی ہے۔ جو آج ہم نے پڑھا اس میں تو یہ بات نہیں آئی ہے نا، آگے امتحان والی بات نہیں، وہ تو سجدے کی بات ہوئی نا کہ سجدے کا اللہ نے کہا فضیلت آتا ہے ہاں امتحان لے کے فرشتوں کا آگ میں کو فضیلت آتا ہے، علم زیادہ دیا وہ بات آئی اچھا اس لیے میں نے سمجھا کہ سجدے کا کہا نا کہ سجدہ کرو، علم والی بات علم والی بات دے دیا، علم دے کے فضیلت آپ فرما دی، امتحان لے لیا، بات امتحان والی آ گئی۔ ٹھیک، چلو اور بھی کوئی بات کریں۔ اور اس میں ایک غیب کا آیا جی، اللہ تعالیٰ کسی کو غیب عطا نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسول سے۔ اس آیت کو ہمارے بریلوی بھائی پڑھ کے تمام غیب ثابت کر دیتے ہیں، اور داخل ہوتا ہے کہ دوسری آیت ہوتی ہے کہ اگر میں غیب جانتا تمام بھلائی اپنے اس پاس جمع کر لیتا، اے عزیز بھائی اس کو پڑھ کے بیان کر دیتے ہیں، بیچارے دیہاتی ہو ادھر 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 کے رہتے ہیں، اس میں بھی جو غیب کا بھی غلط ہو جاتا ہے۔ بس پڑھنی تو ساری آیتیں چاہیے نا، سب کو پڑھ کے پھر نتیجہ نکالنا وہ چاہیے۔ ایک گروہ وہ پڑھتا ہے وہ پڑھتا ہے، نہیں، یہ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ کھیل نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا کہ عالم الغیب میں، زمین و آسمانوں میں غیب کوئی نہیں جانتا بھی، پھر ساتھ ہی یہ بتاتا کہ جب میں بتلا دیتا ہوں کسی کو تو اتنی بات کا اسے پتہ چل جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کو بریلوی اہل حدیث سے نکل کر کوئی پڑھے گا نا، صاف بات نظر آئے گی کہ علم غیب کسی کے پاس نہیں، اللہ کے پاس۔ وہ جب بتاتا ہے بالکل ٹھیک، وہ بتایا وہ علم جو ہے نا اس کو پھر یوں کر دینا کہ سب جانتے ہیں، اب وہ اس قابل ہو گئے کہ خود ہی جاننے لگے ہیں، وہی کے بھی مطابق، یہ ساری باتیں اپنی طرف سے تجاوز، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا ہی مانے کہ غیب کی خبریں ہیں، جب ہم وہی کے ذریعے بتاتے ہیں تو ٹھیک۔ اللہ پاک نے بہت اچھے طریقہ سے یہ بات بیان کی نا، عنده مفاتح الغیب، کہ کنجیاں اس کے پاس، جیسے سیف کی کنجیاں آپ کے پاس ہیں، آپ اس میں سے نکال کر بے شک 1000 دیں 2000، مگر کنجی نہیں آپ نے کسی کو پکڑائی۔ یہ ظاہری علم جو ہے نا اس کی کنجی دے دی ہے، ہم مشاہدات سے حواس کے ذریعہ مطالعہ کر کے ایک دوسرے سے پوچھ کر اپنا علم جو ہے اس میں اضافہ کر سکتے۔ علم غیب جو ہے اس میں ایک رائی برابر کوئی نبی فرشتہ اضافہ نہیں کر سکتے، جتنا بتایا آگے کو کلیہ اور گور نہیں سکھا دیا کہ وہ سارے سوال حل کرنے شروع کر دے۔ اس لیے اس علم کو کہتے ہیں عطائی، ورنہ یہ علم بھی عطائی ہے، اس کو کیوں نہیں عالم کہتے؟ یہ ہمارے بس میں کر دیا کہ ہم اس کو آگے بھی بڑھا سکتے ہیں۔ علم غیب نہیں، وہ جب بھی ہوگا نا اللہ بتائے گا پھر پتہ چلے گا، خواب میں بتائے، وحی کے ذریعہ بتائے، اللہ کے بتانے سے پتہ چلے۔ اب ایک چالاکی میں بتاتا ہوں، علماء جب شرارت پر آ جاتے ہیں، وہ مولانا تھے احمد یار خان گجراتی مرحوم، تو انہوں نے ایک کتاب جال حق لکھی ہے، وہ یہ ہمارے بریلوی حضرات جب لڑکے فارغ ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں، ایک حصہ اہل حدیثوں کے رد میں، ایک دیوبندیوں کے رد میں، دونوں اکٹھے چھپے، تو علم غیب پر لکھتے ہیں۔ اس میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی نا شرح فقہ اکبر سے حوالہ نقل کر، اب اس میں ایک لفظ انہوں نے تنگ کرتا تھا وہ چھوڑ دیا، باقی سب ٹھیک ہے۔ علم ان انبیاء علیہ السلام لم یعلم المغیبات من الاشیاء الا ما علمهم اللہ، یہ لکھا ہے کہ نبی غیب نہیں جانتے، اچھی طرح جان لو، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بتاتا۔ اب بتاتا رکھ کر یہ بتا دیا سارا، آگے تھا احیانا، کبھی کبھی اللہ بتاتا، وہ کبھی کبھی چھوڑ دیا۔ مقبول صاحب وہ کتاب میں سے وہ کھا گیا کہ کبھی کبھی اللہ بتاتا، وہ کبھی کبھی چھوڑ دیا، اپنا اتنا رکھ لیا، اللہ ما علمہم، جو اللہ نے انہیں بتایا کہ بس سب بتا دیا۔ وہ کہتے کبھی کبھی، اگر بس میں ہوتا کبھی کبھی کیوں اللہ نے بتانا تھا، اللہ جب بتاتا پتہ۔ بالکل آخر میں جب آپ نے حجۃ الوداع کیا، اس میں آتا کہ جب رسول کریم علیہ السلام نے سابقہ رواج کو ختم کیا نا، جو چیز رسم بن جاتی ہے اس کا ختم کرنا آسان نہیں۔ صحابہ کرام جیسے لوگ جانیں دے رہے ہیں، وطن چھوڑے ہیں، مگر وہ رسم چلی آ رہی تھی کہ یہ حج کے مہینے جو ہے نا، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور شوال، اس میں نا وہ عمرہ نہیں کرتے۔ عرب جاہلیت میں یہ بات بدعت کی وجہ سے آ گئی، ہے نیک نیتی سے، کہ یہ کیا حج ہوا کہ آدمی ایک ہی بار گیا اور حج اور عمرہ دونوں کرا، یہ تو کوئی اللہ کے گھر کی محبت نہیں، اس میں صرف حج کرو
جب سفر کا مہینہ گزر جائے اور رجب آئے نا، اس میں پھر آدمی اگر چاہتا ہے تو آ کر یہاں سفر کے بعد جس مہینے میں چاہے عمرہ الگ کر، حج اور عمرے کے لیے 2 سفر ہونے چاہیے۔ بات تو بہت اعلیٰ تھی، اگر کوئی کر سکے افراد تو بہت اچھا کہ اس طرح ہی جائے بار بار، مگر اللہ نے جب آخری نبی بھیجے اور ساری دنیا کے لیے دین تھا تو پتہ تھا کہ سارے لوگ تو اس طرح نہیں آ سکتے، اجازت دے دی کہ ایک ہی سفر میں پہلے عمرے کا احرام باندھو، عمرہ کر کے جا کے احرام کھول دو، پھر وہاں سے حج کرو۔ یہ جب آپ نے کہا نا صفا مروہ کے بعد صحیح کہ کھول دو احرام، مانے ہی نہیں بات، بہت حکم آپ نے دیا، کوئی سنتا ہی نہیں تھا، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ آپ حج ہمیں کیا سکھا رہے ہیں کہ ہم مینا کو جب روانہ ہوں گے، جب یہ احرام کھول گیا، بیویاں ساتھ ہیں، لوگ عیش کریں گے، تو جب ہم مینا کو روانہ ہوں گے، احرام باندھیں گے، تو ہمارے تو ذکر جون میں سے منی ٹپک رہی ہوگی، یہ لفظ تک کہہ دیا۔ تو وہاں پھر حدیث پاک میں آتا کہ یا کسی بندے نے حضور کو جا کر یہ بتایا، یہ حضرت جابر بیان کر رہا ہے کہ یا کسی بندے نے اس بات کی اطلاع دی حضور کو کہ ایسا لوگوں نے کہا، یا آسمان سے وحی آئی۔ یہ 2 آپشن رکھیں، یہ نہیں کہ حضور کو ہی پتہ تھا، یہ اس وقت تک بھی 3 مہینے سے وفات سے پہلے ذہن یہی تھا کہ یہ خبر یا اللہ نے دی ہے یا کسی بندے نے بتایا ہوگا، یہ سمجھایا ہی نہیں گیا تھا انہیں کہ سب کچھ میں جانتا ہوں، یہ اپنی طرف سے بات۔ جب اللہ چاہتا تھا بے شمار خبریں غیب کی آپ نے دی ہیں، آنے والی بھی دی ہیں، اللہ بتاتا۔ آپ جتنی آیتیں پڑھیں سب میں یہی ہوگا، اس کے سوا کوئی نہیں ہوگا کہ اللہ جانتا، وہ جب بتا دیتا اس وقت پتہ چل جاتا، اللہ کے بتائے بغیر نہیں پتہ چلتا۔ اب اس کے ساتھ دیکھیں نا، یہ قرآن میں یہی عید جہاں نا کہ اللہ غیب جانتا، رسول کو بتاتا، وہاں ہی ہے کہ حضور کو کہا کہ آپ کہہ دیں مجھے نہیں پتا قیامت کب آئے گی، قریب ہے یا دور ہے، ساتھ ہی ہے۔ اگر یہ سب کو بتا دیا تو یہ پھر کیوں کہا؟ بالکل اس کے مجھ یہ بات ہے کہ آپ کہہ دیں یہ تم لوگ کہتے ہو جلدی عذاب آ جائے، یہ نہیں میرے بس میں، یہ اللہ جانتا ہے۔ قل ان ادری، اس سے پہلی یہ آیت ہے، قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی، جو عذاب ہے نا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو عذاب آنا، تم کہتے پھر بتاؤ کب آئے گا، میں کوئی نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی لمبی مدت رکھے گا۔ یہ صاف ہے، پھر وہ ٹکڑا ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا، ہاں جس کو رسول چن لیتا ہے اس کو پھر آگے بات آئی۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر سب کو بتایا ہے تو پہلے ساتھ ہی تو آیا تھا کہ جس عذاب کا وعدہ کیا جا رہا میں نہیں جانتا وہ قریب ہے یا دور ہے۔ اللہ کے کلام کو اسی حالت میں پڑھنا چاہیے جس طرح ہوا ہے، اس میں اپنی طرف سے نہیں کچھ بڑھانا ہے۔ ہاں فرشتوں کا آدم علیہ السلام کا مقابلے والی امتحان والی بات، علم سے سیدھے تھا اس کے بارے میں ذہن میں بات آتی ہے، ہاں ذہن میں تو آنی چاہیے نا، بالکل یہ خرش پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فریق کو بتا دیا۔ یہ تو ایسے ہی ہے نا، کلاس میں استاد جو ہے وہ جانبداری سے کام لے، کسی لڑکے کو جواب ہاں جی بات تو ایسے ہی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اب آپ دیکھیں اس کے جواب میں کتنی پریشانی کہ حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب یہی سوال ان کے ذہن میں آتے لکھتے ہیں، فرشتوں کو اس لیے بتایا کہ ان میں قابلیت ہی نہیں تھی، صلاحیت ہی نہیں تھی کہ وہ نام سیکھ سکے، اس لیے ان کو بتانے کا کیا فائدہ تھا، فرشتوں کو بتایا۔ پھر ساتھ ہی لکھتے ہیں کہ اگر یہی بات ہے کہ ان میں سرے سے قابلیت ہی نہیں تھی تو آدم علیہ السلام کے بتانے سے انہیں کس طرح پتہ لگا کہ اس نے صحیح بتایا یا غلط بتایا؟ یہ بھی سوال پھر ذہین آدمی کے ذہن میں آیا کہ جب آدم علیہ السلام نے بتائے تو جو فرشتے سمجھ ہی نہیں سکتے تھے ان کو کیا پتہ چلا کہ جواب ٹھیک ہے یا غلط؟ پھر کہتے نہیں ایسے جیسے 2 مولوی اکٹھے ہوتے ہیں وہ بحث کرتے ہیں مناظرہ، تو آدمی کو پتہ نہیں، مگر جو زیادہ چلاکی کرے جوش سے باتیں اس سے اندازہ کر لیتا کہ بات نہیں بنی میرے بھائی۔ کیوں خادم صاحب آپ کے لیے اب آپ اصلی بات بتا دیں۔ اصلی بات اب کیا بتائیں، وقت ہی بہت تھوڑا رہ گیا، اگلی دفعہ انشاءاللہ اسی سے سٹارٹ کریں گے۔ اب اگلا سبق کون پڑھے گا؟ کون سا سبق ہے بات؟ اللہ اکبر۔
طیب صاحب کا فون تھا، ان کو آیا ہی نہیں پھر، رات فون کیا تھا. ہاں اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ. فرشتے جو مولانا نے بیان کیا نا کہ بالکل آج ضرب بس حکم ملتا وہ کرتے ہیں. اس کا ایک نمونہ قرآن مجید میں ملتا ہے نا کہ رسول کریم علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ جبریل جلدی جلدی آیا کرو، مجھے بہت شوق ہے قرآن مجید ہے. تو انہوں نے کہا ما نتنزل الا بامر ربک، اے اللہ کے رسول ہم کیسے اتر سکتے ہیں جب تک اللہ حکم نہ، ہمارے اپنے بس کی بات. آپ رب زدنی علما کہا کریں، اللہ پھر ہمیں کہہ دے گا تو ہم آ جائیں گے، ہم تو نہیں اتر سکتے. اللہ اکبر. ایک جگہ لے لیں. چنگا کیتا جدو انہوں نے پیسے برابر ہے تو پھر ایک جگہ ہی دینا سی. ہاں نہیں بکرے کا نہیں، گائیاں وغیرہ، یہ گائے وغیرہ کی بات ہے نا جس میں کئی حصے دار ہوتے. بکرا تو ایک کا ہی ہوتا نا، اس میں دوسرے کا حصہ. ہاں برابر تول کر دینا چاہیے. پیسے بھی ایک برابر ہی ہیں تو گوشت بھی برابر ہونا چاہیے نا، تول کر دے، تول کر اندازے سے نہ دے. اور کوئی نہیں فرق اللہ دے نام دے سارے جانور ایک جائیے کھان پین، وہ گوشت برابر تقسیم کر نہ کوئی حل. بالکل ٹھیک. اللہ قبول فرمائے، مہربانی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر فاذکروا اسم اللہ علیہا الصواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها واتموا القانع والمؤتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں بنائے ہیں، ان میں تمہارے لیے بہت نفع ہیں، تو قطار میں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لیا کرو. پھر جب وہ گر جائیں اور تڑپنے سے رک جائیں اور ان کے پہلو زمین پر ٹک جائیں تو پھر اس میں سے خود بھی کھاؤ اور ایسے لوگوں کو بھی کھلاؤ جو سوال کرنے نہیں آتے، گھروں میں کنار سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو سوال کرتے ہیں ان کو بھی دو. اس طرح ان جانوروں کو ہم نے تمہارے کام میں لگا دیا ہے، یہ تمہاری خدمت کرتے ہیں، شاید تم اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ کو ان کا گوشت نہیں پہنچتا، نہ ان کا خون اسے درکار ہے، اس کو تو تمہارے دلوں کا تقویٰ جو ہے نا یہ پہنچتا ہے. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے تاکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی اس طرح اس کی بڑائی کا اعلان کرو، تکبیر پکارو، اور جو لوگ نیکوکار ہیں ان کو بشارت دے دو. سورہ الحج کی آیات ہیں. ذی الحج کا مہینہ قربانی آنے والی ہے. آپ قرآن مجید میں دیکھیں، سنت کا مطالعہ کریں،
دین میں تکبیر کا بہت اونچا مقام ہے۔ یہ جو ہے نا اللہ اکبر، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ آپ سورہ المدثر میں دیکھتے ہیں، شروع وہی میں جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا اور ہدایت ہوئی کہ اٹھو اعلان کر دو، وہاں بھی یہی بات ہوئی، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کر۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ کبر ربا کا، بات اس میں بن جاتی کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، مگر اس میں صرف نہیں بنتا، رب کی بڑائی بیان کرو، ہو سکتا اور بھی بڑے ہوں، مگر اللہ تو توحید خالص سکھانا چاہتا نا، اس لیے ربا کا کو پہلے لایا گیا، جس طرح ایاک نستعین اور ایاک نعبد میں پہلے مفعول پہلے لانے سے حصر پیدا ہو، اور کوئی بڑائی والا نہیں، عظمت اور کبریائی اور بڑائی صرف ایک ذات کے لائق ہے، اس کی بڑائی کا اعلان، صرف اللہ کی بڑائی کا اعلان کرو۔ یہ ترجمہ ہو گیا ربا کا فکبر، صرف اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ اور یہاں بھی آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے احکام میں بتایا کہ ان جانوروں سے کتنے فائدے تم اٹھا رہے ہو۔ اس دور میں تو آدمی حیران ہے کہ ان جانوروں کی کون کون سی چیز ہے جو کس کس کام میں نہیں آ رہی۔ کمال ہوگی، کھالے ہیں، خون ہے، ہڈیاں ہے، گوبر ہے، دودھ ہے، گوشت ہے، ان گنت علاج معالجے میں الگ چیزیں ان سے تیار ہوتی ہیں، خوراک میں الگ ہیں، زمین کے لیے جو زراعت کے لیے چیزیں چاہیے وہ الگ ہے۔ اللہ پاک فرماتا لکم فیہا خیر، ان میں بے شمار نفع ہیں، دن سے دن رات تم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کی یہ نعمت ہے، تمہارے ڈسپوزل پر ہے، تمہارے حوالے کبھی سواریاں کرتے ہو ان پر، کبھی ان کے گوشت کھاتے ہو، کبھی دودھ پیتے ہو، ان سے مٹھائیاں اور کیا چیزیں تیار کرتے ہو۔ تو اس سے پھر یہ حق لازم نہیں آتا کہ اس نعمت کا تم شکر ادا کرو۔ ان آیات میں دو باتیں جو ہے نا وہ ذہن میں رکھیں گے، لعلکم تشکرون، کہ یہ قربانی کیوں لازم کی گئی، کیوں حکم دیا کہ جانور قربان کرو۔ یہ آج سے نہیں، قرآن مجید نے فرمایا نہیں آیتوں میں آتا کہ آدم علیہ السلام جب سے انسان زمین پر آیا نماز اور قربانی دین کا ضرورت رہی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ جو مسجد بنتی تھی ہیکل مقدس، اس کے دو ہی حصے ہوتے تھے، نماز کی جگہ اور قربان گاہ، ساتھ ہی قربان گاہ ہوتی تھی۔ یہ نہیں کہ جہاں جی چاہے ہم قربانی کر لیں، یہ ہمیں آسانیاں ملی ہیں، جانور وہاں لے جانا پڑتا تھا، اور 7 مرتبہ اس قربان گاہ کے گرد باقاعدہ بنی ہوئی تھی، بہت اعلیٰ، وہاں ہی اچھے پاک صاف برتن ہوتے تھے جو مسجد کے متولیوں کی تحویل میں ہوتے تھے۔ جانور کو 7 مرتبہ اس قربان گاہ کے گرد گھماتے تھے اور پھر اس پر لٹا کر ذبح کر، یعنی مسجد مصلی بھی تھی، نماز کی جگہ، اور قربان گاہ بھی تھی، تاکہ پتہ چلے کہ دین جو ہے نا خلاصہ اس کا یہی دو باتیں۔ اور بیت اللہ شریف بھی بنا ہے جو ہمارا مرکز ہے، جس کی طرف ہم رخ کرتے ہیں، جو جا سکتے ہیں وہاں پہنچے، وہاں بھی اصل میں دو ہی ہیں باتیں، نمازیں عذر کو منہ کر کے پڑھتے ہیں، وہاں بھی نمازیں پڑھتے ہیں یا قربانیاں کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الحج الحج والسعی، سب سے افضل حج یہ ہے کہ لبیک اونچی آواز سے پکارو اور خون زیادہ بہاؤ، اسی لیے 100 اونٹ آپ نے وہاں قربان کیا، وہ بھی قربان کا، اور وہاں مسجد واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ایک تو یہ نماز کی جگہ ہے اور ایک قربانیاں، ثم محلھا الی البیت العتیق، لے آؤ، ہم تو نہیں لے جا سکتے ورنہ قریب کے لوگ سوق الحج ہی کرتے تھے، ساتھ ہی جانور چلتا تھا، جب وہ حج عمرے کے لیے جاتے قربانی کا جانور ساتھ ہوتا، اگر اونٹ ہوتا تو اس کی کوہان پر تھوڑا سا چیرا دے دیتے نشان کے، اگر دوسرے جانور ہوتے بکری وغیرہ تو ان کے گلے میں پھر ڈال دیتے، 2 جوتیاں پرو کرنا وہ ڈال دیتے اس کے گلے، نشانی ہوتی۔ تو مقصد یہ ہے کہ نماز اور جو قربانی ہے نا، قربانی کو آپ پھر خیرات کہہ رہے ہیں، زکوٰۃ کہہ رہے ہیں، جتنے جی چاہے نا، نام تو یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو یہ ہمیشہ رہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ ماؤن جو آئی کہی آرایت الذی یکذب بالدین، ایک یہ قریش کے بارے میں ہمارا جو پڑھتے ہیں نا فویل للمصلین، ٹھیک ہے ہم بھی غلط نماز پڑھیں گے آ جائیں، نہیں، بات کافروں کی ہے کہ بیت اللہ کے متولی بنے ہوئے تھے اور فخر کرتے تھے کہ یہ رسول کیا، ہم نے اس کو نکالا، مکے سے باہر کر دیا، ہم خدا کے گھر کے مجاور ہیں، متولی ہیں، ہم سے زیادہ مقدس کون آدمی۔ تو اللہ نے فرمایا منہ تو دیکھو، شیشے میں منہ دیکھو، اس قابل ہو کہ تم بیت اللہ کے متولی، کعبہ تو بنا تھا نماز اور قربانی کے لیے کہ مسکینوں کی خبر لو اور اللہ کی نماز پڑھو، دونوں پر بات کر دی۔ فویل للمصلین، نماز بھی تمہاری تباہ، وہ نماز سورہ